پہلے تو سسرال ہی ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تب سسرال ننیال بنتا ہے۔ انصار کی بیٹی جناب ہاشم کو پیاری تھی، سلمہ انصاری ہے اور ہاشم کو پیاری ہے۔ اب بچہ ہو گیا ہاشم کے عبد المطلب، تو جو ہاشم کی سسرال ہے یعنی مدینہ، اب عبد المطلب کا ننیال ہو گیا۔ اب سارے انصار عبد المطلب کے ماموں اور نانا ہو گئے۔ جب عبد المطلب کے نانا اور ماموں ہوئے تو عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور عبداللہ کے سب نانا ماموں ہو گئے۔ جب عبداللہ اور ابو طالب کے نانا ماموں ہو گئے تو محمد کی دادی کے گھر والے سب ہو گئے، اس لیے کہ ہاشم کی بیوی سلمہ حضور کی پردادی ہے، تو پردادی کا گھرانہ محمد کا ننیال بھی ہوا ننیال بھی ہوا۔ تو انہوں نے یہی کہا ہم سب آپ کے نانا ماموں ہیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ تو رشتہ توڑا ددیال والوں نے بقول قریش کے کہ ہم رشتہ دار ہیں، رشتہ جوڑا سسرال والوں نے، ننیال والوں نے، ماموں والوں نے، نانا والوں نے، اور لے گئے۔ محمد نے کہا ہم آتے ہیں، اس لیے کہ پیار تھا، محبت تھی، حکم الہی تھا کہ آپ جائیے۔ محمد چلے گئے، ان کو سب کو چھوڑ دیا، مکے والوں کو، اور چلے گئے، اور پھر پورا خاندان بھی بلا لیا، اور پھر سب گھر والے بھی جب آ گئے تو اور بھی کچھ لوگ آ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا کرتے ہیں، اب یہاں کیا کرتے ہیں، اور یہاں جو کچھ کرتے ہیں آیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم کرنے دیں کہ نہ کرنے دیں؟ سمجھ رہے نا؟ کیا ہم میں اتنی قوت ہے کہ جو ہم نے مکے میں کیا ہے وہی ہم مدینے میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن وہ تو ایسے مرے مٹے ہوئے تھے محمد پر، ایسے مرے مٹے ہوئے تھے، زمینیں نذرانہ باغ آپ کے، جہاں جس کو چاہیے بسا دیجئے، جہاں چاہے رہیے، جہاں گھر بنا لیجئے، جو چاہے کیجئے، مسجد بنا لیجئے، یہ کھجور کے باغ ہیں، یہ پانی کے چشمے ہیں، یہ کنویں، یہ سب آپ کا، یہ سب آپ کا۔ اللہ اکبر، ایک بیٹی دی ہے تو بیٹی کی چوتھی نسل کا بیٹا اور سب کچھ دیے دے رہے ہیں، تو اب ننیال کا فریضہ یہ ہے کہ دے لینا، نہ سے چھینے نہ۔ یہ انسان نے کر کے دکھایا ہے، یہ انسان نے کر کے دکھایا، باپ دیے ہیں، باپ چھینے نہیں۔ یہ محبت تھی مکے والوں کے مقابلے میں، مدینے میں تو آ گئے، اور پھر وہاں 13 سال لگے تھے اور نتیجہ 0 رہا، یہاں کل 10 سال لگے، اور وہ سارے کام 13 سال کے جو بچھڑے ہوئے کام تھے وہ 20 سال میں ہو گئے، اور نئے نئے کام بھی ہو گئے، اور 10 سال کے بعد سب کام کر کے چلیے گا تو ہمارا کام ہو گیا۔ مکے والوں کام ہو گیا، اب حسد پیدا ہوا کہ بھئی محمد تو بڑے آرام سے نکالا تھا، پتھر مارے تھے، گجریاں پھینکی تھیں، راستہ روکا تھا، پریشان کیا تھا، اب محمد کا یہ اقتدار کہ وہ دن بھی آیا کہ وہ جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ ہم گھر سے چلے بھی جائیں تو گھر ہمارا۔ تو صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق بس یہ مہلت ہے، اس کے بعد ہم آئیں گے حج کرنے۔
اور تم کو نہیں آنے. معاہدہ ہو گیا. معاہدے کی تاریخ آ رہی تھی قریب کہ لشکر دھنس جائے مکے میں, تہس نہس مکے کو کر کے. مدینے کا عروج محمد لے کر مکے میں آ گئے کہ پورے مکے کے کافروں نے ابو سفیان کو چن کر سردار بھیجا اور کہا جا کے محمد سے کہو معاہدہ بڑھا دے. کیوں بڑھا دے؟ کیوں بڑھا دے؟ اب آیا. اب جس دروازے پہ جاتا ہے تم میرے ساتھ چلو, دروازہ بند, دروازہ بند, ہم تجھ سے بات نہیں کریں گے, تو کافر ہے. مدینے کے گھر کے دروازے بند ہو. میں کچھ فلم دیکھیے جس پر ابو سفیان کو آدھا فلم میں دکھایا ہے, تو جو آدمی گزر رہا ہے مدینے کی شارع سے ابو سفیان سے منہ موڑ لیتا ہے. عجیب منظر فلم آیا ہے. اس کو بار بار فلم کو دیکھا کیجیے. اگر آپ کے پاس نہیں تو سی ڈی خریدیے اور اپنے کمپیوٹر پہ ٹی وی پہ سی ڈی پلیئر پہ لگا کے اس فلم کو بار بار دیکھا کیجیے. بچے جوان زیادہ دیکھا کریں تاکہ اسلام سمجھ میں آئے. ایسی فلم ہے. گھوم پھر ہر ایک نے گھوم پھر لیا. سناٹے ہو گئے مدینے کی گلیوں اور شارعوں پہ کہ اگر ہم نکلیں تو ابو سفیان ہم سے بات نہ کر لیں. یعنی یہ بھی نہیں مسلم چاہتے کہ کوئی کافر ہم سے مخاطب ہوئے. یاد تو دیکھیے دلی سب غائب ہو گئے. عباس بن عبد المطلب کے پہلو میں حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ مکے کی گلیوں میں اکیلا ابو سفیان گھوم رہا. تو ایک بار عباس بن عبد المطلب سے کہا آج تو یہ کافر کہاں بچ کے جاتا ہے, لا تو میری تلوار, آج میں اس کا سر اڑا دوں, آج میں اس کا سر اڑا دوں. دوڑ کے عباس بن عبد المطلب نے ہاتھ تھاما, کہ کیسی احمد بنے کی باتیں کرتے ہو, یہ کیسی باتیں کرتے ہو. ارے یہ سفیر بن کے آیا ہے کافروں کا, سفیر کو قتل نہیں کرتے. تو تاریخ میں کم از کم اتنا جملہ تو لکھے گا نا, اسے حق ہے کہ لکھے. کیوں نہ لکھے کہ جب بدر میں ابو سفیان آیا تو تلوار نکال کے مارنے لگے, جب گلی میں آیا, جب گلی میں آیا بدر میں بھی تو آیا تھا, وہ بدر میں بھی تو آیا تھا, 7 ہجری کے بعد آیا. کہاں جائے؟ سب دروازے بند. اب سیدھے ابو سفیان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ کس دروازے پر جاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس دروازے پر پہنچا اور آواز دی کہ بنت رسول میں ابو سفیان ہوں. فاطمہ زہرا میں ابو سفیان ہوں. بی بی دروازے پہ تو اس وقت گود میں امام حسن تھے. تو پکار کے اس نے کہا بنت نبی تمہیں اس بچے کا واسطہ, اپنے بیٹے حسن کا واسطہ, میرا سامنا اپنے باپ سے کروا دو تاکہ میں جو پیغام لے کے آیا ہوں میں بات تو کر سکوں. تو بنی امیہ فکر یہ ہے کہ واسطہ نہ دو, وسیلہ نہ دو. سچے اپن نے حسن کا واسطہ لیا. میں علی سے کہتی ہوں وہ تمہیں لے کے جائیں گے, وہ تمہیں لے کے. ہمت نہیں ہے محمد کے سامنے جانے کی. دروازہ ایک ہی تھا جہاں مشکل کشائی ہو. اب جائے کہاں, بیٹھے کہاں, دھوپ
روپ میں ہے تو بیٹی تو محمد کے گھر کی ہے میں بیوہ یہ بھی تو اسے اطمینان ہے کہ میں سسر ہوں اجازت لی بیٹی سے میں حبیبہ میں اندر آؤں آپ آیا ہے بیٹی نے بلا لیا بیٹی کے اندر بلا لیا اندر داخل ہوتے ہی ظاہر تھکا ہوا ہے کسی نے نہ پانی کو پوچھا نہ کہیں بیٹھنے کا موقع ملا تھکا ہارا تو مکے سے آ رہا ہے چاہا کہ بستر پہ بیٹھ گیا بیٹی نے آواز دی کہا ٹھہرو بابا ٹھہرو ابھی مت بیٹھنا رک گیا اس نے وہ میں ابھی آگے بڑھی اور بستر کو لپیٹ کر بیٹھو بیٹھو تم میری بیٹی تو میری بیٹی ہے باپ آیا ہے کھرلی پلنگ پہ بٹھا رہی ہے اور بستر لپیٹ کے ادھر رہ دیا کہ بابا یہ محمد کا بستر ہے پیغمبر کا بستر ہے تم ابھی کافر ہو تم ابھی نجس ہو تم ابھی کافر ہو بیٹی ہو تو ایسے چاہے وہ ابو سفیان کی ہی کیوں نہ ہو جس گھر میں بیاہ کے آ جائے پھر اسی گھر کی لاج رکھے ایک واقعہ تو ابو سفیان کی بیٹی کا کم از کم تاریخ میں ایسا رہ گیا کہ رسول سے وفادار نبی سے وفادار اور پھر گفتگو ہو گئی سامنے آ گیا سرکار کے سامنے پیش کر دیا گیا سپاہی کی ہو گئی عباس بن عبد المطلب نے سپاہی کی بندی اس کی سن لیجیے اس سے گفتگو کر لیجیے لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا فتح مکہ تبدیل تھی اسلام کا عروج تھا اور وہ ہو کے رہا فتح مکہ ہو کے رہا 14,000 کا لشکر اور اس پورے لشکر کو حکم تھا نبی کا علی کو کہ اس لشکر کو ایسے سجانا کہ کبھی تاریخ میں ایسے لشکر سجائے نہ گئے ایک 1000 کی رجمنٹ بنانا اور سب کے نعرے الگ الگ ہوں سب کے لباس الگ الگ ہوں اور ایسے لباس ہوں کہ دور سے یہ لگے کہ سپاہی آ رہے ہیں شجاع آ رہے ہیں ہر رجمنٹ کی جھنڈیاں الگ الگ ہیں اور آگے جو سردار ہو وہ اس طرح بیٹھ کے گھوڑے پر آگے آگے جائے کوئی اونٹ پہ بیٹھے کوئی گھوڑے اب کوئی پیدل نہیں ہے 14,000 گھوڑے اور اونٹ جب مکے میں یہ داخل ہوا لشکر اور جھنڈیاں کھلیں پرچم کھلے اور سرداروں کے سر پر شتر مرغ کے پنکھڑیاں اور پر نظر آئے چمچماتے ہوئے شملے کاندھوں پہ لہرانے لگے اور جب تیز حکم دیا نبی نے کالی لشکر کو تیز کہو کہ جب مکے میں داخل ہو تو اس طرح دوڑتے ہوئے گھوڑے اور اونٹ جائیں کہ زمین ہلنے لگے ابو طالب کا فاتح میں جا لوگوں نے کافروں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اور سب سے آخر میں نبی کا اونٹ ناقہ داخل ہوا جب لشکر آتے پھیلتے مکے کی گلیوں میں کعبے کے گرد اور لوگ کعبے کو چوم رہے ہیں اونٹوں سے کود کود کے دیواروں کو چوم رہے ہیں کعبے کے پردے کو چوم رہے ہیں اور ایسے میں جب کہتے ہیں کہ نبی کے سر پہ کالا امامہ
اور شملے کاندھوں پہ پڑے ہوئے اور اونٹ پر اس طرح بیٹھے تھے کہ جھوم رہے. جب سواری داخل آگے آگے 14,000 کا لشکر اور پھر نبی کا مکے میں داخلہ, تو بھاگ کر ابو قبیس کی اونچی پہاڑی پر ابو سفیان چڑھ گیا. اور وہاں تو ڈیوٹی لگی تھی عباس بن عبد المطلب کی. بھائی آج بھی تو بلند پہاڑیوں کے چھتوں وغیرہ پہ کچھ لوگ اپنے دکھائے جاتے ہیں جب نیچے سے جلوس نکلتا ہے. تو یہ تو سب نبی نے سارا اہتمام کر دیا تھا, ایسا ہوگا. یہ جلوس نکل رہا ہے, فتح محمد کا جلوس ہے, اسلام کی فتح کا جلوس ہے. تو اوپر عباس تم بلند پہاڑی پہ رہنا. یہ بھاگ کے وہاں پہنچا, عباس بن عبد المطلب کو دیکھ, کبھی عباس کو دیکھتا تھا اور کبھی لشکر کی آمد دیکھتا. اور پھر ایک بار محمد کی آمد کو جو ابو سفیان نے دیکھا تو رواں رواں کانپنے لگا, بدن میں تھرتھری ہوئی اور گھبرا کے کہا, عباس تمہارے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا وسیع ہو گیا, اس نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی ہے, بڑی حکومت بنا لی. عباس نے کہا, ابو سفیان کس ہوا میں ہے, یہ حکومت نہیں ہے, یہ میرے بھتیجے محمد کی نبوت ہے. یہ حکومت نہیں, یہ نبوت. تو دو اسکول بن گئے. ایک فکر ہے کہ نبوت کا نام حکومت ہے, اور ایک فکر یہ ہے کہ نبوت نبوت ہے. فرقے تو بنتے ہی چلے جا رہے ہیں بدر سے لے کر فتح مکہ تک. یہ افکار کے فرقے بن رہے تھے, اب اشخاص کے بھی بن جائیں گے. یہ افکار تو دماغ میں ابھی تک یہاں لات عزا اور منات تھے, اپنی آنکھ سے انہیں چکنا چور ہوتے دیکھا. جب آدھی رات آ گئی فتح مکہ کے روز, تو اپنے کیمپ سے, اپنے خیمے سے علی کو آواز دے کر باہر نکلا, علی باہر آؤ. آگے آگے نبی اور پیچھے پیچھے علی, دو سائے کعبے کی طرف بڑھ رہے, اور پہنچ کر جو دیواروں میں میخوں سے گڑے ہوئے تھے, کہ جلدی کرو علی, توڑو ان, توڑتے جاؤ. اور جو اونچے تھے ہوئے تو علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کرنے کا, توڑ توڑ کے پھینکو, صرف اکھاڑو نہیں بلکہ اکھاڑ کے توڑ دو, ٹکڑے ٹکڑے کر دو. کعبے کے چاروں طرف ٹوٹے ہوئے بتوں کے ٹکڑے کی صبح. ابھی تو کعبے کے گرد ہوا ہے نا, یہ تو گرد کا حشر ہوا ہے. دن میں تو کنجی مانگیں گے, اندر داخل ہوں گے, اور پھر اپنی چھڑی سے تصویروں کو, فرشتوں کی تصویریں لگی تھی پروں میں اڑ رہے, سانپوں کی تصویریں لگی ہوئی. یہ جو آپ مندروں میں اکثر تصویریں دیکھتے ہیں, سونڈ والی اور یہ والی اور شیر والی اور چوہے والی, وہ سب وہاں لگی ہوئی. وہ سب اکھاڑ اکھاڑ کے نبی نے چھڑی سے پھینکی. اور اس کے بعد جو اونچے اٹھے علی کو پھر کاندھے پہ سوار کیا. سارے سب ٹوٹ کے چکنا چور ہو گئے. تو دماغوں کے اندر جو لات و منات تھے وہ بھی ٹوٹ گئے, لیکن ایک فوراً ہی نیا بت بن گیا. انہی کافروں کے دماغ میں وہ بت تھا, اب نہ لات نہ منات, اب بت تھا حکومت کا بت. محمد نے حکومت بڑی بنا لی ہے, محمد نے حکومت بڑی بنا لی ہے. میری بات سمجھے, کی تقریر سے میں جوڑ رہا ہوں بات کو. محمد نے حکومت بڑی بنا لی, اب یہ بت پروان چڑھنے